اس کے لیے ہمارے سامنے آ گیا کون ہے اور کیا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اب میں جوید غامدی کی طرح چبل تو نہیں ہوں کہ میں کہوں یہ آیت فلاں علاقے کے لیے ہے. دو قوم سے آپ کا مانا پڑا ہوا ہے. ایک وہ کافر ہے جو تمہیں قرآن سے لس دور کر چکے ہیں اور دوسری طرف وہ بدبخت سکالر ہیں جو کہتے ہیں یہ آیت فلاں علاقے کے لیے ہے اور فلاں قوم کے لیے تھی. اگر یہ ہوئے تو پھر سارے واسطے قرآن بچتا ہے. بے شک یاد رہو پھر سارے لیے قرآن نے کیا ہوگا ایسے واقعات کوئی خاص ہوگا جس پر رب کا حکم آئے گا لیکن قیامت تک اس واقعے کے سے ملتے جلتے مناظر آئیں گے تو وہ آیت مسلسل رہنمائی کر رہی ہوگی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ غامدیت کو سامنے نہ رکھیں بلکہ علامہ اقبال کو سامنے رکھیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ارے مزیدار سبحان اللہ. اب دیکھو حکم کیا ہے گھبراؤ مت نہ غم کرو نہ پریشانی بھول لو. انتم العالون پریشانی کیا ہے دارا چڑھ گیا پہنچ چڑھ گیا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی اونچنی تو کاروبار میں ہوتی ہے نا. حوصلے سے کام لینا ہے بغیر خوشن توقع اچھائی کی رکھنی دیتے ہیں. سمجھ گئے ہو ان سے ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو پھر عزت تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے. اقبال سے پوچھتے گئے آپ بتا ہم اس پریشانی کے چنگل سے کیسے نکلیں گے. ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے. اب ایک تو بدبخت ٹولہ وہ تو دور کرے دوسرا ٹولہ وہ تو کہے گے قوم کے لیے خاص یہ علاقے کے لیے خاص. اور اس طرح کو میڈیا کیسے پرفارم کرتا ہے. بہت سے پہلے علامہ اقبال کی ایک بہو ہے وہ جج بھی ہے تو وہ تھپڑ پکڑ وکیل ہے بس ویسے اس کی میرے ساتھ بحث ہو گئی کام بھی سر بھی تھے. اب وہ کہتی ہے پتہ ہمارے لیے ہے نہیں. آپ قرآن پڑھیں نا یہ آواز کافی سر میں بھی اور پھر اس نے حاشیہ لگایا. وہ کہتی ہے کہ قرآن تو کہہ رہے یا نبی کل ازواج و بنات یہ ان کے لیے ہے. میں کبھی بھی سسر تیرا کے ہو گیا شوہر تیرا چول پتر تیرا کانچے تو میری منحوس. اب میں کیا چلے کہ نساء مومنین بھی ہے اگر مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ اس دور کی عورتوں کے لیے ہے. میں کہا واہ کیسی کمی عورت ہے. کس کے لیے ہے؟ ازواج رسول کے لیے. ہمارے لیے میں کیا دیکھنے والے جنتی عورتیں جنتی ماحول مسلمان والا جنتی باقی دشمن جو بھی ہے وہ نیک کا واسطے کرتا ہے سارے واسطے ہے نہیں کیا لیکن ایسی تدبیریں وہ نکالتے ہیں. قرآن کی بات کہتا ہے خار از مہجوری قرآن شدی خار از مہجوری
اللہ
اس پوزیشن پر ہوں گے کہ قرآن سے خیرات لیں گے، پھر سارے میں قرآن کی حیات پاک کو دیکھیں گے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیے میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، چودھریوں، ملکوں، نوابوں، خانوں، دیوبندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، حضور کے 13 سال اپنے سامنے رکھ لیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام کہاں کھڑا ہے؟ مسلمان کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اسلام کس پوزیشن پہ ہے؟ اور مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی سستیاں، کاغذیاں ان کو کہاں پہ کھڑا کر چکی ہے۔ جب میں یورپ اور لاتینی قوتوں کی طرف دیکھتا رہوں گا مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اور کسی کو سامنے نہ رکھیں، میں نہیں کہتا میرے دین کو سامنے رکھو، میرے لیڈر قائد کو سامنے رکھو، بلکہ آپ اور میں اس پاک پیغمبر کو سامنے رکھیں جن کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ سینہ ان کا آقا اللہ نے قرآن کے لیے منتخب کیا۔ جنہوں نے کل امانتیں خود ان کے پاس رکھی، صادق، امین، سچا، اچھا،
اونچا عرفہ خود کہتے تھے لڑائی کیا تھی اور سنی لوگوں بھی وہاں بھی شیعہ لڑائی کیا تھی یہی تو لڑائی تھی جو آج مغرب طوفان بنا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے جب آپ جھکتے جائیں گے پیستے جائیں گے ختم ہوتے جائیں گے ان کی فکر پہ ناز کریں گے تو پھر آپ کو کون بتائے گا ان کی کتابوں کے ایڈیشن بدلے ان کی تعلیمات بندوں میں ترتیب دی گئے ان کے کلیے قاعدے انسانوں میں ترتیب دیے اور آپ کے پاس وہ کتاب ہے جو خالق نے بھیجی ہے لیکن آپ نے اس کو بس قبر پہ پڑھنے ختم پہ پڑھنے شکل اٹھا کے دکان پہ پڑھنے کے لیے رکھا مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کے لیے رکھا یا عرب کے موجودہ بدبخت بغیرت لوگوں کی طرح مسجد میں جو 2-4 منٹ پہلے آ گئے کہ لطف میں رکھ کے پڑھیا قرآن کی بے حرمتی جتنی عرب کے بدبخت کر رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے لگتا اتنا گیا لگتا کہ قرآن پھر کیا کیا کفر نے ان سے پہچان کے انڈے کروا دیے اسرائیل کو کس قدموں میں بٹھا دیا فضائی رستے پلوا کر اس کی ٹیکنالوجی کا گرویدہ بنا دیا وہ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اقبال کہہ رہے ہیں چیز قرآن کس نے قرآن نے تو جب ہم قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے تو خیر برکت ہمارے لیے ہوگی اقبال کہتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ پاس گویم آچے دھرتی میں مسمرست ای کتاب نیست چیزیں کی کرست اقبال کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو نبو سے قرآن کی برکات کیا ہے اور اس کی عظمتیں کیا ہے اقبال فرماتے ہیں پھر سوچ لو یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے یہ کوئی اور چیز ہے وہ اور چیز کیا ہے وہ اور چیز یہ ہے سماج کا نظام قرآن میں رشتوں کا تقدس یتیموں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق تجارت کے اصول لین دین کے معاملات سب کچھ قرآن میں ہے اور پھر اس قرآن کے اس پریکٹیکل نور کو ہم نے جب دیکھنا ہے تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اگر تم کھلے قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو حیات مصطفیٰ کو سامنے رکھو یہ پیغمبر کی حیات پاک رسول مختار کی عالمگیر حیات پاک کیسی مقدس ہے اب سوشل پیغام کے اور آنے والوں کو کہا جائے اپنا ریٹ اتنا بناؤ وہ نہتے لوگ خرید نہ سکیں کفر کا مزاج دیکھو اب بتائیے غم کی کس موت پر جو کہتے ہیں قرآن کی آیت فلاں علاقے کے لیے یہ فلاں قوم کے لیے یعنی پیغمبر کی حیات پاک کے وہ ثابتیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کفر کا مزاج تو وہی کھڑا ہے اقبال کہتے ہیں وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ تجارت کے کافروں کو حاصلوں کے حقیقت میں موجود ہے ابو جہل دور
وہ نہتے لوگ خرید نہ سکیں. یہ ہے اسلام کا وہ سفر جو شروع ہوا ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو بیٹھنے کے لیے عالیشان خریدے, ہمیں تو ہوا کے لیے چلنے والے پنکھے, ہمیں تو گرمی کی شدت دور کرنے کے لیے ایسی ماحول, سفر کے لیے گاڑیاں. اسلام کے سفر کو سامنے رکھ کے دیکھو, میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, اسلام کو کہاں کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے. قرآن کی صورت میں ہے تو وہ فرش کے اوپر پڑا ہے, وہ اگر مذہب کی صورت میں ہے تو مسجد میں موجود ہے, وہ اگر کسی اور صورت میں تصوف کی صورت میں تو خانقاہ میں. میں تجارت کے عہدے پہ کیا ہوں پتہ نہیں کیا, مسجد میں سنی بھی ہوں, شیعہ بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, وہابی بھی, دکان میں سوائے ثابت کے اور کچھ نہیں. کم بولنے, جھوٹ بولنے, آنے والے سے کرخت لہجے میں بولنے اور اپنے بچوں کے سوچنے کے سوا اور کچھ نہیں. کافر کو اپنے دین کو سامنے رکھ رہا ہے اور ہم دین کو پیچھے. تھوڑی سی مشکل کیا ہے, توڑ گئے, شکوے شکایتیں شروع گئے. پھر انہوں نے کیا کہا, ان کو کچھ نہیں دینا, پورا عمل کیا گیا, ان سے روکا گیا. 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا, سوشل بائیکاٹ ہوا محبوب خدا کا. پیرو والوں, صوفیوں والوں بتاؤ, حضور ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ انہوں کا ہاتھ ساڑھے آسمان تو خان لا دے. میرا پاک نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اور میں خوشخبری دینا آیا ہوں, میرے تمہارے تو پیار دارے, میرے تمہارے تو وارے جی کے واسطے کائنات بنائی گئی ہے. آپ بتاؤ, تاجروں, بزنس مینوں, سنیوں, شیعوں, دیوبندیوں, اللہ کے بندوں, بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام تو میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ پکا پکایا نازل کر, ہوا کہ نہیں, بولو ہوا کہ نہیں. اللہ نے ان کو دیا, سچی دسو اگر نبی مانتے. نوجوانوں, آپ کی طرف بات کر رہا ہوں آپ کے لیے. میرے بچوں, یہ لبرلزم سیکولرزم کا طوفان آپ کو دین سے دور کرے گا جب تک کہ آپ استقامت پیدا نہ کریں. کسی کے پاس کروڑوں مالیت کی گاڑی دیکھ کے شاک کٹ نہ مارے, کسی کا بنا کھا دیکھ کے پریشان نہ ہو, شاک کٹ نہ مارے. بے حیائی کے طوفان میں لپٹے جاؤ گے. آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت نوجوان نے ٹک ٹاک کے مال کے شوق میں, ویورشپ کے شوق میں, اس بدبخت نے اپنے ہی اس باپ کو جس نے اس کے لیے خون پسینہ کیا تھا فائر مار کے موقع پر بابے کو مار دی. آج تمہارا دشمن کافر کتنا خوش ہے, اسلام کہاں کھڑا ہے, کہاں تک پہنچ چکی ہے. وہ ماں بیچاری ہو رہی ہے, موت زندگی کی کشمکش ہے. تو پوزیشن یہ ہے کفر اپنے حلق کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسلام ہمیں تک رہا ہے. کب بولو گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرمایا اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اس کرم والے رب تو منہ پھیر کے کہاں جاتے اگلا جو ہوتے ووٹ کے پینٹ کے شہر کسی ہو گا ہوئے. کوئی موڑ میں مڑی تک منہ کے پھیر چودھری کو, نواب کو, وڈیرے کو, منہ پھیرنے کے ڈی سی کو, تھانیدار کو, ایس پی کو, وزیر اعلیٰ, حاکم کو پھیر, کیونکہ اب تو کوئی بولے رب سے منہ نہ پھیر, جہاں بھی جائے گا ہر طرف میرے رب کے جلوے پائے گا. تو جب میں نے بتانا ہے اپنے بچوں کو, نسلوں کو بتانا ہے اونچ نیچ بھی ہوگی. اب کفر کتنا اپنے انداز پہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. آپ کے
ماحول میں پلنے والا ایک پروفیسر بغیرت، اس نے اپنی بہن بھائی کے رشتے کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اپنی گھٹیا تربیت اور خلافت بھری سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے جو کچھ وہ گھر میں کرتا رہا بغیرت، اس نے اس کے تجربے مشاہدے کو نئی نسل کے دماغ میں گندگی بھرنے کی کوشش کی ہے۔ یونیورسٹی کا ہیڈ بغیرت کہتا ہے ہم نے فارغ کر دیا، ہم نے کب فراغت نہیں بنتی ایسے بدبختوں کو عبرتناک سزا دو جو بہن بیٹی کے مقدس رشتے کو پامال کر رہے ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کو چھوڑتے جائیں گے تو رعایت دیتے جائیں گے، قانون اپنی پوزیشن پہ نہیں کھڑا ہوگا تو پھر بربادی ہوگی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا قانون کی پوزیشن یہ ہے جس کے پاس پیسے ہو وہ دولت دے کے قانون کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے، جس کے پاس طاقت ہو وہ قانون کو پاؤں کے نیچے روک ڈالے، اور ایک ماہ کا بیٹا جمع کروانے کی وجہ سے شریف لوگوں کے میٹر کٹے، عدالتوں کے چکر لگے، مردہ بیٹا جناب والا انسان مانتے مانتے پوتا بھی اپنا سفر کمر کا شروع کر چکا ہو، لیکن تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم دنیا کو دیکھیں گے، اور تب ختم ہو جائے گا جب ہم کسی کو دیکھنے کی بجائے محمد عربی کے دین اور قرآن کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ سب کچھ دین میں ہے، کون بتائے گا؟ کیا ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پرائیویٹ یونیورسٹی میں بغیرتی کے کلچر کو پروموٹ کرنے والے اساتذہ پیسوں کے لیے بے حیائی کو پروموٹ کرنے والا ماحول، نوجوان لڑکیاں لڑکے بدل گیر ہو، پھر سرعام پرپوز کیا جائے، میڈیا کوریج دے، اور یہاں ایک رات کو کوئی بد نصیب ماں کی بد نصیب اولاد جھومکا لگائے تو اگلے دن اس کی ممبرشپ کروڑوں میں چلی جائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ایریا رگڑ رگڑ کے مرے، جہاں کہیں کا حشر یہ ہوتا ہے وہاں پہ ٹک ٹاکر پیدا ہو گئے، یوٹیوبر پیدا ہو گئے، وہاں بدکار پیدا ہو گئے۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ کا بیٹا جنازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہو، کرنا کیے میرا کیا بگڑے گا کہ آپ کا بیٹا آپ کی میت پہ کھڑا ہوا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، میرا کیا بگڑے گا؟ میرا بد نصیب بیٹا ہے، خدا نخواستہ ایسا کرے، آپ کا کیا بگڑے گا؟ ہم نے اس کو سب کچھ کیا، ہم نے پر لوگ دے گئے، لیکن لوگوں نے کیا دیا؟ استاد مثال بتائے گا، تربیت آپ نے ایسی کرنی ہے، تیرا دین بتائے اقبال نے 1404 سال پہلے کے نورانی ماحول کو سامنے رکھ کے آپ کو مجھے پیغام دیا کہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان وہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اتنی تربیت کر کے بتانا، بچے اب جوانی کی دلیل پہ قدم رکھ رہے ہو، تیرے انسٹیٹیوٹ سے لے کر تیری پریکٹیکل لائف میں کبھی کسی کی بہن بیٹی سامنے ہو تو گھر میں بیٹھی بہن کو نہ بھولنا، گھر میں بیٹھی بیٹی کو نہ بھولنا، کسی کی بہن بیٹی کو مجبور کرنے کی بجائے آج آپ دیکھ نہیں رہے ہو نام نہاد علی کلاس کی نسلیں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، کیوں؟ کل انہوں نے مجبور ہو کے دیکھتے ہاتھوں کو پیسے کے بندوتے اور طاقت کے نشے میں نچایا تھا، آج ان کی شہزادیاں ٹک ٹاک پہ ناچ کے عبد لگ رہی ہیں، اور پھر ایک ہمارا نسل پیدا ہو چکی ہے جس کے نزدیک جس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ کون سی تعلیم، کون سا کلچر ہم
بنا کے پیش کیا کہ میری اور آپ کی بہن بیٹی بھائی کی بہن کی شادی پہ وہی لباس دنیا لباس پہننا چاہتی ہے جو بغیر عورت کے لیے مخصوص تھا. کس نے اس پوزیشن تک پہنچایا؟ جو بہن کے لباس کو دیکھ کے بھائی کی نظر شرم سے جھکے، باپ کی نظر شرم سے جھکے. اقبال تو یہی کہہ رہے کہ یہ تم جو لوگ اسے تو کچھ لے رہے ہو، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا سوائے بربادی کے. ان سے جو کچھ بھی لیتے جاؤ گے اس میں نہ خیر ہوگی نہ برکت ہوگی. اقبال کہتے ہیں اے گرفتار رسول ایمان تو، اے گرفتار رسول ایمان شکوائے کافری زندان کو. اے مسلمان عالم، اگر تم اپنے ایمان کو رسموں میں جکڑو گے، رسموں میں جکڑو گے اور پھر تم خود کافر کے طور طریقوں کے زندان میں قید ہو جاؤ گے. لیکن کافر کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ قرآن کا کہتا ہے ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. کافر کو بھی مطمئن نہیں ہے، بے حیائی کرنے کے بھی خوش نہیں ہے، ایمان کمزور کر کے بھی مطمئن نہیں ہے، زنا شراب سود دے کے بھی مطمئن نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پہنچائے گا الٹے پاؤں، اسی اندھیرے میں جھونکے گا، اسی اندھیرے میں گرائے گا، اسی اندھیرے کی طرف تجھے لے جائے گا جس سے تمہیں مصطفیٰ نے نکالا تھا. مصطفیٰ نے نکالا، اس اندھیرے کی طرف لے جائے گا. تعظیم پہ ناز ختم ہوگا، شریعت پہ فخر ختم ہوگا، اسلام پہ فخر ختم ہوگا. اور اقبال تو کہہ رہے ہیں اپنی حیثیت سمجھو، اونچی عالات میں اونچی اڑان میں اڑنے والوں یہ نہیں ہے. اقبال فرماتے ہیں خدا علم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے گا دل کہ مغلوب گمان تو ہے. پڑے گئے کرخلی فانوس منزل مسلمان کی، ستارے جس کی کر دے راہوں کا نام تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ ہمیں بد گئی ہے، دھکیل چکا، ہم بھی جا چکے گئے. معیشت پر تھا بیٹھ گیا، بدکاری کے اڈے قائم ہو گئے، زنا شراب کی بستیاں عام ہو گئی، غیرت حمیت شرافت دم توڑ گئی. امت مسلمان پریشانی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوب چکی. حالانکہ انہیں دو اور تعداد ہے تو جب 313 تھے دنیا کے قابض تھے، جب تھوڑے تھے دنیا کے دربار جو بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، کمزور ہوتے گئے. وہ کیوں کامیاب تھے، ہم کیوں ناکام ہیں، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہماری پریشانی کیا ہے. اور اسی کو حضرت حبیب نے کہا تھا، وہ کامیابی والوں کا نصب العین کیا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک تعلیم نہ تھے وہ تیر پر کٹیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر،
ٹوکری میں ڈالی گئی. سجدے کے دوران حضور کو پتھر مارے گئے. وہ نبی جس کو چاند کلیجہ پیش کرے. ہمیں تو یار کوئی ازمائش ہی نہیں جائے. بغیر ازمائش کے اسلام کو ہم دور کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام ہمیں تک رہا ہے. رسم و رواجوں میں اسلام دیکھ رہا ہے. باقیوں کو تو قریب کیا ہے. چوک سے قریب آ جاؤ, حج سے قریب آ جاؤ, ملک صاحب آ جاؤ, خان صاحب آ جاؤ, اس سے سیلفی, اس سے سیلفی, اس کو عزت, اس کو عزت. شادی کے موقع پر ہم دیکھیں اسلام کہاں کھڑا ہو رہا ہے. غمی کے موقع پر دیکھیں اسلام کہاں کھڑا ہو رہا ہے. ہم وعدہ بعید کو توڑتے ہوئے دیکھیں اسلام کہاں کھڑا ہو رہا ہے. فحاشی و ریاضی کو پروموٹ کرتے دیکھیں اسلام کہاں کھڑا ہو رہا ہے. کسی بنت حبہ کے تقدس کو پامال کرتے, یتیم کو, مسکین کو, غریب کو لوٹتے, حق مارتے ہوئے دیکھیں اسلام کہاں کھڑا ہو رہا ہے. تو جب اسلام کو دور کریں گے تو ہم نہیں بچیں گے. اور اسلام کو اگر ہم اپنے قریب کر کے اسلام میں اپنا سب کچھ پیش کریں گے تو پھر اسلام ہمیں گرنے نہیں دے گا. بھوک بھی ہوتی ہے, پیاس بھی ہوتی ہے. 14 دن تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اس پیغمبر سے جو اشارہ کریں تو کائنات اس کے قدموں میں ہو. چولہا نہیں جلا. مجنون کہا گیا, دیوانہ کہا گیا, کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے. حضور کے صحابی کہتے ہیں میں گیا تھا مکے میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک سرخ کالی دار کپڑوں میں حسین نوجوان آگے چل رہا تھا. بازار میں کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. ایک پیچھے اس کو پتھر مار رہا ہے. نہ سنو اس کی بات یہ جھوٹا ہے, مجنون ہے, اس کی بات نہ سنو. کہتے حضور کو پتھر لگتے تو پڑلی سے خون نکلتا. میں دیکھ رہا تھا لیکن نگاہیں نہیں اٹھائی. چلتے ہوئے اپنے پیغام کو عام کر رہے تھے. میں نے پوچھا اتنا شریف کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے. میں نے کہا اتنا خبیث کون ہے پیچھے پتھر مارنے والا؟ کہا یہ اس کا چچا ہے, ابو لہب ہے. شرافت اتنی, آنکھ بھی نہیں اٹھائی, استقامت اتنی کہ پتھر کھا کے بھی دین کا نور منتقل کیا ہے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا, تکلیف کا کروڑا حصہ بھی نہیں ملا, تو دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ آئیے اپنے آپ کو دین کے قریب کریں اور آپ کو دین کے اندر داخل ہو جائیں. اتنا پورے داخل ہو جائیں. خود کو فیصل میں کہا اپنے آپ کو مکمل داخل کریں گے. تجارت, معیشت, ڈالر, پاؤنڈ, ریال یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا جب سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا. اللہ ہمیں